کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کرے تو ہر عمرے کے بعد بال کاٹنے ضروری ہیں، ہر روز کھانا کھانا ضروری ہے؟ جب ایک دن تم نے کھا لیا ہے بس جان چھوٹی، اب کم سے کم ایک مہینہ تو نہ کھاؤ نا۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ عمرے کا معنی ہی یہی ہے کہ احرام باندھے، طواف کرے، صفا مروہ دورے اور حلق یا قصر کرائے۔ اب وہ ایک عمرہ کرے تب بھی یہی کام کرے گا، 100 عمرہ کرے تب بھی یہی کام کرے گا۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بال نہ ہوں، مثلاً آج آپ نے عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، تو افضل تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی 2 4 5 دن انتظار کرے تاکہ کچھ بال نکل آئے۔ لیکن اگر اس کے بعد ٹائم تھوڑا ہے اور وہ عمرے کرنے چاہتا ہے تو چاہے بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ اسی طرح مثلاً کوئی گنجا آدمی ہے، سر پہ بال ہیں بھی نہیں، اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اصل مسئلے کو سمجھا کریں خدا کے لیے، اللہ کو تمہارے بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا تم مینا میں یا مکے میں قربانی کے جانور ذبح کرتے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کھانے سے بھی پاک ہو، پینے سے بھی پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صرف ایک امتحان ہے بندے کا کہ بندے نے میرے آگے گردن جھکا دی اور گویا کہ سر کٹوا دی، اس لیے اللہ نے یہ قرآن کا حکم ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اور پھر عمل رسول پاک ہے کہ میرے مدنی نے جب بھی عمرہ کیا، حج کیا، سر پہ اس طرح پہ صرف ایک عمرے میں آپ نے بال کٹوائے، اور وہ عمرہ ہے جو آپ نے جیرانہ سے کیا ہے۔ اور بال کاٹنے والے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چونکہ حضور کے بال بھی تو بڑے خوبصورت تھے نا، تو آپ کے بال یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے، کبھی یہاں تک رکھے، کبھی یہاں تک بھی رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے اس طرح پھروایا۔ اور پھر وہ بال تقسیم ہوئے صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، تو جب اللہ کے نبی اس طرح پھروا رہے ہیں تو مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے حوالہ دیتے ہیں، اور آج کل لوگ کھڑے ہوتے ہیں ملوہ پہ کینچی لے کے بدن سے 2 بال کاٹے، کیا جی ایسے تمہارا احرام کھل گیا، تو یہ امام شافعی کا ہی صرف اجتہاد ہے، باقی سارے ائمہ مخالف ہیں۔ اور امام شافعی کا بھی اجتہاد یہ نہیں ہے کہ ایسا کرو، وہ یہ نہیں کہتے، غلط بات۔ کتاب الام میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اگر ایسا کر لے تو دم نہیں پڑے گی، کہ قصد میں تو آ گیا نا، اگر اتنے بھی نہ کاٹے تو دم پڑ جائے، ورنہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس طرح پھرواؤ۔ اور پھر سارے سر پہ بال اگر ہیں تو ان کا 1/4 حصہ کٹ جائے۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھی کیا اگر کسی نے تھوڑے سے بال کاٹ دیے دم آئے گی؟ وہ کہتے ہیں دم نہیں آئے گی، باقی ہمیں کہتے ہیں دم آئے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی گزارش ہے کہ اگر عمرہ کرنا ہے نا تو صحیح طریقے سے کریں، غسل کریں، صاف ستھری چادریں پہنیں، مسجد عائشہ یا جعرانہ یا مدینہ پاک یا طائف جہاں اللہ موقع دے وہاں جائیں، پھر 2 رکعت سنت الاحرام کی نیت سے پڑھیں۔ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور جب نماز پڑھ لیں سلام پھیریں، اب کپڑا سر سے اتار دیں اور لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، اور زور سے پڑھیں کہ تم سنو۔ عورت جو ہے وہ زور سے نہ پڑھے۔ احرام باندھنے کے بعد جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام ہوگی، بیوی حلال حرام ہو گئی،
شکار حلال حرام ہو گیا، حجامت بنانا حلال حرام ہو گئی۔ تو جب حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی تو حرام سے کتنا بچنا چاہیے؟ اس لیے میری گزارش ہے، درخواست ہے، التجا ہے، اگر آپ نے عمرہ کر کے احرام باندھ کے بھی لوگوں کی لڑکیوں اور بیویوں اور بیٹیوں کے چہرے پہ نظر ڈال کے فیصلے کرنے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے، قد کیسے لمبا ہے، بال کیسے ہیں، پھر عمرہ نہ کریں تو بہتر ہے، تاکہ یہ گناہ کم از کم احرام کے ساتھ تو نہ کریں۔ ایک بغیر احرام کے گناہ ہے، ایک احرام میں گناہ ہے، ایک باہر کسی عورت میں نظر ڈالنا گناہ ہے، ایک کعبۃ اللہ میں نظر ڈالتا ہے۔ تو اگر اسی لیے بہت سارے ایسے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں کہ وہ اسی ڈر کے مارے یعنی اگر عمرہ کرتے تھے تو بس رات کی تنہائی میں آ کے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، عبادت کی، اور اس کے بعد ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کسی غیر پہ نظر پڑے ہی نہیں، ورنہ پھر آنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو پھر روٹین ہو گئی نا، میلہ ہو گیا۔ اس لیے بہرحال باقی تمہاری مرضی ہے، ہمارے ذمے جو سمجھانا ہے، ماننا تو تمہاری مرضی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھیں، کوئی بھلا نہیں، لیکن افضل یہی ہے پہلے دیکھ لیں بعد میں نہیں۔ شیعہ کو سلام نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ہری پگڑی باندھنی کیسے ہے؟ جو مرضی ہے، ہری باندھو، پیلی باندھو، نیلی باندھو، کالی باندھو، سفید، کوئی مرضی ہے باندھو۔ جھگڑا دو باتوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہری پگڑی باندھنے کو سرکار دو عالم کی سنت نہ بناؤ۔ حضور پاک نے ہمیشہ سفید عمامہ استعمال فرمایا، اور سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ اب کالی پگڑی حضور نے فتح مکہ کے موقع پر باندھی ہے، تو ٹھیک ہے کالی پگڑی جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے باندھی ہے تو جائز تو ہو گئی، لیکن سنت وہ ہے جس پہ ہمیشہ کا عمل ہو، اور وہ ہے سفید۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مردوں کے لیے سفید، عورتوں کے لیے رنگ دار کپڑا جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک تو مہربانی یہ کریں کہ سبز پگڑی کو حضور کی سنت نہ بنائیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی پارٹی کو رنگ دینے کے لیے الگ رنگ کی پگڑیاں استعمال کرتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہو کہ یہ ہری پگڑی والا ہے، اور یہ پیلی پگڑی والا ہے، یہ واسکٹ والا ہے، یہ کرتے والا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی چیز تاکہ مسلمانوں میں ایک فرقہ نمایاں نظر آئے، یہ کرنا بھی شریعت میں ناجائز ہے۔ بالکل آج کل تو رواج بن گیا ہے نا جی کہ ہر علاقے کے پیر نے اپنے طریقے سے ٹوپیاں بنائی ہیں، اپنے طریقے سے کرتے بنائے ہیں، اپنے طریقے سے گلے میں ڈالنے کے لیے انہوں نے دوپٹے بنائے ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعت اسلام کے خلاف۔ بالکل جو کپڑا ملے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔